السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان خوش آمدید۔ دوستو، ایسا بہت کام دیکھنے میں آیا ہے کہ معمولی مشینوں کی مرمت کرنے والا کوئی شخص اپنے کسی عجیب و غریب کارنامے سے تاریخ کی تارے کا رخ بدل دے۔ لیکن 1764 میں بمقام گلاسکو سکاٹ لینڈ ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا۔ پاپ کے انجن کا خیال یا خود انجن کوئی انوکھی چیز نہ تھی، ایسی مشینیں بن چکی تھی جو کوئلے کی کانوں سے پانی باہر نکالنے کے کام آتی تھی اور بھاپ سے چلتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک کان کی مشین میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی۔ جیمز واٹ سے کہا گیا کہ اسے درست کر دے۔ اس وقت واٹ کی عمر 28 سال کی تھی اور وہ لندن میں اوزار بنانے کا کام سیکھ چکا تھا۔ واٹ کو مشین کی درستی میں تو کوئی خاص دقت پیش نہ آئی، لیکن مشین کو دیکھ کر اس کے دماغ میں باپ کے انجن کا وہ خیال تازہ ہو گیا جو 3 سال سے بار بار آ رہا تھا۔ مشین کا معائنہ غور سے کیا گیا تو واٹ کو اندازہ ہو گیا کہ اس میں بھاپ بہت زیادہ خرچ ہوتی ہے، لہٰذا اسے کفایت شاری سے نہیں چلایا جا سکتا۔ وہ مشین میں نئی ترمیمیں سوچتا رہا تاکہ خرچ میں کمی کی صورت نکل آئے۔ اس پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ جو انجن اب تک بنائے گئے ہیں ان میں سلنڈر کے ذریعے ایک غیر ممکن کام انجام دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ جمع شدہ بھاپ کا درجہ حرارت بے حالت عمل کم ہونا چاہیے، البتہ سلنڈر کو اتنا ہی گرم ہونا چاہیے جتنی اس میں داخل ہونے والی بھاپ گرم ہوتی ہے۔ اگر اس نے ایک نئی چیز تیار کر دی جس کا نام اعلیٰ تکثیف یعنی کنڈنسر ہے، اس کے لیے پانی سے ٹھنڈا ہوتے رہنے کا انتظام کر دیا اور سلنڈر کو بدستور گرم رہنے دیا۔ اس اصول کے مطابق نیا انجن بنایا تو اس کی مرضی کے مطابق کام لینے لگا۔ اس میں پہلے انجن سے 1/4 یا اس سے بھی کم بھاپ خرچ ہوتی تھی۔ بعد ازاں واٹ نے اپنے انجن میں مزید اصلاحیں کی۔ اسی انجن سے آگے چل کر حمل و نقل، صنعت و حرفت اور بجلی پیدا کرنے کے بڑے کام لیے گئے۔